میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب سے رمضان کے استقبال کی تیاری کرتے. جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے رجب شعبان میں برکت دے اور رمضان کا مہینہ ہمارے نصیب فرما. اللہم سلمنا لرمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے. وسلمہ لنا، اور اسے سلامتی کے ساتھ ہم تک پہنچا دے. وتسلمہ منا، پھر ہمارے روزے اس میں قبول بھی فرما لے. اتنی جلد پہلے سے رمضان کا استقبال فرماتے. شعبان کا چاند خود دیکھنے کی کوشش فرماتے تھے، شعبان کے چاند کو خود دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، اور چاند نظر آ جاتا تو روزہ رکھتے تھے. شعبان کا، یکم شعبان کا چاند نظر نہیں آتا تھا تو روزہ نہیں رکھتے تھے. چاند نظر آ جاتا تھا شعبان کا تو رمضان کے استقبال کے لیے روزہ رکھتے تھے. اور رمضان قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا. حالانکہ یہ ہونا چاہیے رمضان کا مہینہ جس میں روزہ فرض ہوا. وہ آگے کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پھر جو مہینے کو دیکھ لے پالے تو روزہ رکھے. لیکن رمضان کا تعارف کیسے ہے؟ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو اتارا گیا. رمضان کا تعارف قرآن سے ہے. یہ اشارہ ہے کہ یہ مہینہ قرآن کا ہے. اس میں قرآن اترا، اس میں تورات اتری، اس میں زبور اتری، اس میں انجیل اتری، اس میں صحف ابراہیم اترے، صحف موسیٰ اترے. لہٰذا امت کو خاموش پیغام دیا ہے کہ رمضان قرآن کے ساتھ گزارو. موبائل بند کر دو، لیپ ٹاپ بند کر دو، فیس بک بند کر دو، سوشل میڈیا بند کر دو، یہ ٹاک شوز بند کر دو، 1 مہینے کے لیے ٹی وی بند کر دو، اخبار بند کر دو. بس قرآن کے ساتھ بیٹھ جاؤ، مرد یا عورت قرآن کے ساتھ تلاوت بھی کرو اور پشت مقرر کر کے ترجمہ بھی پڑھو. بھائیو بہنوں، میرا درد ہے، میرا دکھ ہے، ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے. ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے. ہم نے قرآن رکھ لیا ہے صرف ختم پڑھنے کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے، یا کسی کی دکان کھلتی ہے تو یاسین پڑھنے کے لیے. ہم نے قرآن فال نکالنے کے لیے، ہم نے قرآن اموات پر پڑھنے کے لیے. یہ ساری باتیں کرو، لیکن قرآن کا موضوع تو ہدایت ہے. قرآن کا موضوع تو ہدایت ہے، اور ہدایت ملتی ہے قرآن پڑھنے سے، اور صرف پڑھنے سے نہیں، سمجھنے سے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. میں یوں کہتا ہوں، اگر آپ کو سارے قرآن میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو پورے قرآن میں ٹوٹل 89 80 جمع 9 99 89 صرف 99 دفعہ میرے اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھ سے بات کرنے لگا ہے. یا ایھا الناس، پوری دنیا سے بات. یا ایھا الذین کفروا، کافروں سے بات. یا اہل الکتاب، عیسائیوں سے بات، یہودیوں سے بات. یا ایھا الذین ہادوا، یہودیوں سے بات ہو رہی ہے. لیکن یا بنی آدم، ساری دنیا سے بات ہو رہی ہے. لیکن اب کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا. تو اس کی مثال ایسے جیسے آپ سب بیٹھے ہوئے. اب کتنے بیٹھے؟ میں کہتا ہوں بھائی نواز صاحب ذرا میری بات سنیں. میں ان کو یہاں بلا لیتا ہوں، یوں بات شروع کر دیتا ہوں. اب سب کے دل میں آئے گا کوئی خاص بات ہے، کوئی خاص بات ہو رہی ہے نا، خاص بات ہو رہی ہے. میرا رب قرآن کے 30 پاروں میں، میں قربان جاؤں کتنا تھوڑے ہمیں اللہ نے حکم سنا ہے، صرف 89 دفعہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے واسطے اتنا تو پڑھ لو کہ اللہ تو کیا کی جانا دس. اور اس میں ہر دفعہ نیا حکم نہیں ہے، ایک ہی حکم کئی دفعہ آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، تکرار کے ساتھ. تو میرے بھائی بہنوں، اتنا تو قرآن دیکھ لو کہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اللہ کیا کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے. جس کا ترجمہ پسند ہے اس کا پڑھ کے دیکھ لو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے. اللہ کے واسطے قرآن سے دوری ختم کرو. قرآن سے اخبار پڑھنے کے لیے بھی ٹائم ہے، ٹاک شو دیکھنے کے لیے بھی ٹائم ہے، فضولیات کے لیے بھی ٹائم ہے. کرو، آدھا گھنٹہ نکال لو، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ، چلو ایک آیت. تو میرے بھائی بہنوں، اس مہینے کو قرآن کا مہینہ بناؤ. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، مہینہ آ گیا، روزہ رکھو. فمن کان مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض ہو سفر میں ہو بعد میں رکھ لو. ایک لفظ اور ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس مہینے کو مکمل کرو، پورا کرو. لیکن لفظ ہے کمال. کمال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صفات میں پورا کرنا.
تمام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اجزاء میں پورا کرنا. روزے کو کمال تک پہنچانے کے لیے 4 چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. 4 چیزیں اگر ہیں، نہیں ہیں تو مبارک، ہیں تو چھوڑنا ہوگا. میرے نبی نے فرمایا جو شراب پیتا ہے اس کا روزہ اوپر نہیں جاتا ہے. تو اگر کسی کو عادت ہے توبہ کرے. پھر شرابی تو تھوڑے ہیں، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کا روزہ اوپر نہیں جاتا ہے، یہ بہت زیادہ ہیں. ماں باپ کی نافرمانی تو جنگل کی گھاس کی طرف پھیلی ہوئی ہے. شاید ہی کوئی خوش قسمت ماں باپ ہوں گے جن کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، ورنہ آج کل اولاد سینے کا کانٹا بنے ہوئے ہیں اور کانٹے کی طرح چبھے ہوئے، خنجر کی طرح کاٹ رہے ہیں. ماؤں کو روتے دیکھا ہے، تڑپتے دیکھا ہے، ماں باپ کو. مجھے ایک باپ کہہ رہا ہے، باپ میرے علاقے کے ذمہ دار فوت ہو گئے، پرانا تعلق، میرا پتر اگے چ سڑتا پہ ہوئے تو میں دعا نہ کرے سا بچ کر. ہاں میرے سامنے بیٹھ کے کہ مولانا صاحب وہ دی ماں بھی آندی ہے جا اگے سڑتا پہ اسی تو میں نہ اکسان اللہ سائیں میرے پتر نو بچا. تو ماں باپ کی نافرمانی یہ روزے کو نہیں پورے دین کو روک دیتی ہے، پورے دین کو روک دیتی ہے. صرف روزہ نہیں ہے، پورا دین رک جاتا ہے. ایک صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیگم کا پیغام آیا ہے کہ میرے خامن مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. صحابی جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنى، میرے محبوب تیرا ہر صحابی جنتی. وعدہ کیا ہے، وعدہ. ان کی خطائیں معاف، یہ نہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہوئے تو ہم نے معاف کر دیا، آپ کی طفیل معاف کر دی. تو آپ دوڑے ہوئے گئے، کہا بیٹا کلمہ پڑھو. کہا جی نہیں پڑھا جا رہا، بول رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون ہے؟ کہا جی ماں. آپ نے پوچھا ناراض ہے؟ کہا جی ناراض ہے. ہم بولو وہ آ گئی. تو آپ نے پوچھا علقمہ کی ماں تم ناراض ہو بیٹے سے؟ کہا جی ناراض ہو. کیوں ناراض ہو؟ اب وجہ سننا، آج کل کی وجہ نہیں، وجہ سننا. کہ یا رسول اللہ میرا بچہ بہت نیک ہے، رات کا اٹھنے والا تھا، دن کا روزے والا تھا، لیکن مجھ سے بات بدتمیزی سے کرتا تھا، سخت لہجے میں بولتا تھا. مجھے اس کا دکھ ہے، اس نے اپنی زبان سے میرا دل توڑا، زخمی کیا. اللہ اللہ. آج کی طرح نہیں کہ ماں باپ کو دھکے دیے جا رہے ہوں، گالیاں دی جا رہی ہیں، صرف اتنا کہ یہ مجھے بدتمیزی کے ساتھ مجھ سے بولتا تھا. تو آپ نے کہا معاف کرو گی؟ کہا میرا جی نہیں چاہتا. آپ نے کہا میں آگ لگا دوں اس کو پھر سفارش کرو گی؟ کہا نہیں اتنی تو ناراض نہیں کہ آگ میں جلتا دیکھو. کہا پھر اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو اللہ اسے آگ میں جلا دے گا. کہا اچھا میں معاف کرتی ہوں، میں معاف کرتی ہوں. آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. تو ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی. پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھا اور جنازے کے بعد آپ نے اعلان فرمایا جس نے ماں باپ کو تکلیف دی اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے. تو روزے کو روکنے والی چیز ہے شراب، ماں باپ کی نافرمانی. لیکن ماں باپ سے بھی کہتا ہوں ایسے رویے مت اختیار کرو کہ اولاد گستاخ ہو جائے. آج کے 90% ماں باپ اپنی خطاؤں سے اولاد کو گستاخ بنا رہے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ اولاد کو لے کے کیسے چلنا ہے. تربیت چڑھائی چڑھنے کو کہتے ہیں، رب واسے ہے تربیت. اور چڑھائی چڑھنے میں پسینے آتے ہیں، بدن ٹوٹتا ہے. اور آج کی تربیت ہے ڈنڈے مارو بے عزت کرو، ڈنڈے مارو بے عزت کرو، چاہے ماں باپ ہو، چاہے اسکول ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے وہ مکتب ہو، بے عزت کرو. یہ چیز گستاخی پیدا کرتی ہے. میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو. حضرت علی کا فرمان ہے لأنہم خلقوا لزمان غیر زمانکم، یہ تم سے اگلے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اگر اپنے نام کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ان کو عزت دو. اور میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟ بس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر تشریف لاتی، کبھی کبھی تو نہیں آتی، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، آنا جانا لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے. جتنی دفعہ آتی ہیں اور جب آتی، جتنی دفعہ آتی ہیں اور جب آتی، میرے نبی کھڑے ہو جاتے، چار پیر پہ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے. اور وہ فاطمہ ہیں، یہ میرے نبی ہیں، یہاں کھڑے ہو کر انتظار نہیں کرتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے اور آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے، پھر یہاں بوسہ لیتے، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے لاتے، پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے اور اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. سبحان اللہ، کیا کمال ہے، کر کے دکھایا. ہم تو اپنے بیٹوں کا
کبھی شاباش نہیں دیتے. میں نے ایک دوست سے کہا یار اپنے بچوں کو کبھی شاباش بھی دیا کر. کہا کس گل کی شاباش دے سارا دن ستے رہتے شاباش دے فلموں میں شاباش دے گانے سنتے شاباش دے. میں کہ یہ تو برائیاں ہو گئیں, کوئی اچھائیاں بھی دیکھ. اچھائیاں بھی ہوں گی, چونکہ ہر انسان کے اندر نیگیٹو تار بھی ہے, پازیٹیو تار بھی ہے. تو ان کی اچھائیوں کو واہ واہ کرو, وہ برائیاں خود چھوڑتے چلے جائیں گے. ہر وقت ٹوکا ٹاکی, ہر وقت ٹوکا ٹاکی, یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, یہ کرنا تھا. اور ایک